जितनी भी अब तक गुफ्तगू हो चुकी है वो मौज़ूआत मेरा ख़्याल है कि साथ साथ कवर हो रहे होंगे। तो आइंदा दिनों में हम कोई भी एक, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया था, एक पूरा एक टेस्ट रख लेंगे जितना हमने, ख़ास तौर पे मेरा ये ख़्याल है कि जब गज़ल वाला पोर्शन एक कवर हो जाए तो उस वक्त रख लें। मैंने कुछ एक टेस्ट बताया भी था, तो उसमें चूंकि हम पिछले एक दो दिन का थोड़ा गैप भी आया, तो मेरा ये ख्याल था कि आज हम टेस्ट की बजाय थोड़ा सा फोकस कर लें अगले टॉपिक पर, और वो बहुत अहम टॉपिक भी है। जब गज़ल की रिवायत की अगर हम बात करते हैं तो जो दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ के बाद एक बहुत अहम पीरियड आता है, वो इन लोगों का है जिन पे आज हमने बात करनी है। और वो ख़ास तौर पर इस वजह से अहम है कि गज़ल अपना एक रंग, अपना आहंग वो तब्दील करती है इस दौर में। रिवायत से निकल के जिद्दत की तरफ थोड़ा थोड़ा आ रही है गज़ल इस दौर में जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। तो ये दौर बुनियादी तौर पर हमने 1857 तक कवर किया था गज़ल को, और वो छोटे छोटे पोर्शंस में करके हमने किया। तो आज हम जिस दौर के हवाले से तफसील में जाएंगे वो है ख़ास तौर पर जो 1857 से शुरू हो रहा है, और एक तरह से आप कह लें कि ये 20वीं सदी का जो वस्त है उस तक, और 20वीं सदी के वस्त में ही एक तकसीम हिंद का वाक़या भी पेश आ रहा है। तो एक तरह से ये 90 साल 100 साल का वो दौर है जिसमें उर्दू गज़ल ने क्लासिक से, या यूं कह लें कि जो एक उसका रिवायती आहंग था उससे रंग बदल कर जिद्दत की तरफ आई है। और इस दौर में जो लोग जिन पे हम बात करेंगे वो वाकतन बहुत ज़्यादा अहम लोग हैं। और ये वो दौर है कि जब अब तक तो हम कहते थे ना कि जी फलां का दीवान, तो अब एक नई हमें रविश नज़र आती है इस दौर में, और वो मजमुआ कलाम वाली है। तो उन तमाम शोरा के फिर हमें मजमुआ कलाम भी देखने हैं, उनको भी याद करना होगा, क्योंकि जब सवालात पूछे जाते हैं, सवाल आते हैं, तो फिर इस दौर को इस वजह से ज़्यादा फोकस कर लिया जाता है कि इसमें एक शायर के बहुत से मजमुआ, मसलन मैं आपको एक सिर्फ नाम लेता हूँ, फिराक गोरखपुरी। आप लोग जानते हैं कि जो हमारी जदीद उर्दू गज़ल की रिवायत है, एक तरह से उनके बुनियाद गुजारों में है फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी के 16 मजमुआ कलाम है, ठीक है। अब आपको वो एक ही शायर के 16 मजमुआ कलाम आमतौर पर मुश्किल होता है याद करना, और यकीनन मुश्किल से याद होंगे, लेकिन बहरहाल आप अगर कोशिश करेंगे तो उसमें जो ज़्यादा मशहूर या अहम है वो याद हो भी सकते हैं। 16 में से 8 भी याद हो जाएं तो चलें, कम से कम कुछ ना कुछ कवर होता है। तो इस वजह से भी ये दौर अहम है कि बहुत सी किताबों का जिक्र आएगा, बहुत सी मालूमात इन शोरा के हवाले से। और ये क्योंकि हमारे ज़माना करीब के शायर हैं, यानी 1857 के बाद एक तरह से जब अलीगढ़ तहरीक का दौर है, और फिर उसके बाद बिल्कुल एक जदीद अदब की रिवायत शुरू होती है, तो इस दौर के हवाले से, शोरा के हवाले से मालूमात भी बहुत सी मिल जाती हैं। तो इस वजह से इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि मतलब हम जैसे बात करते थे कि जो हमारा मीर और सौदा का अहद था या गालिब का मोमिन का अहद था, उस अहद के बारे में जितनी मालूमात मिलती हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि वो साथ ही साथ इतनी अथेंटिक भी नहीं होती कि उनको उन पर सवालात बनाए जा सकें। लेकिन ये जो दौर है, इस दौर पर चूंकि तहकीक के हवाले से बहुत से माखजात दस्तयाब थे लोगों को, तो इस पर जो तहकीक हुई है वो बड़ी अथेंटिक मालूमात के साथ सामने आई हैं चीज़ें, इस वजह से इसमें से ज़्यादा सवालात भी बन जाते। तो मैं बगैर किसी और बात के सीधा हम अपने आज के मौजू की तरफ आते हैं। अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आज के टॉपिक के हवाले से। जी, जदीद उर्दू गज़ल।
مجھے امید ہے آپ سب کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی. جدید اردو غزل، اور یہ ہم دور جو آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ 1857 سے 20ویں صدی کے وسط تک کا دور ہے. اس کو ہم نے دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے. آپ نے اس کو جب یاد کرنا ہے، اس دور کو تیار کرنا ہے، تو اسی طرح دو بڑے حصوں میں اس کو تقسیم کر لینا. پہلا حصہ وہ ہے جو روایتی غزل کی توسیع کا ہی ایک طرح سے باب ہے، لیکن اس میں جو غزل کی زبان ہے وہ نکھر رہی ہے. وہ اس زبان میں تھوڑی سی جو کلاسیکل روایت تھی اس سے ہٹ کے تھوڑی جدت آ رہی ہے، اور نسبتاً زبان صاف بھی ہو رہی ہے اس دور میں. اور اس دور کے جو دو سب سے اہم شاعر ہیں ان میں ایک امیر مینائی ہیں اور دوسرے داغ دہلوی ہیں. عام طور پر کبھی کسی ایک کا ذکر پہلے ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے کا ذکر ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی عمریں قریب ایک جتنی ہیں، 4-5-6 سال کے فرق سے. تو امیر مینائی چونکہ پہلے کی پیدائش ہے، ہم امیر مینائی کا ذکر پہلے کرتے ہیں. امیر مینائی آپ ان کی سوانے پڑھیں گے، اس حوالے سے آپ سوال بھی تیار کریں گے تفصیل کے ساتھ. صرف میں چند نکات صرف آپ کو اشارہ کروں گا کہ بھئی ایک تو دبستان لکھنؤ جو تھا اس کی توسیع کا آپ کو اگر تھوڑا سا شائبہ گزرتا ہے تو وہ امیر مینائی کے ہاں گزرتا ہے، ان کی زبان میں گزرتا ہے. پھر امیر مینائی کا جو پورا ایک غزل کا مزاج ہے اس میں جس طرح آپ کو آتش کے ہاں تھوڑا سا تصوف کا رنگ نظر آتا ہے، تو ٹھیک اسی طرح ان کے ہاں بھی تصوف کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے. پھر ان کی جو زبان ہے اس میں لکھنؤ کی ایک فصاحت کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے. اس حوالے سے بھی امیر مینائی ظاہر اہم ہے. تو ان کی ایک تو آپ جو ان کی پیدائش ہے میں نے بتا دیا ہے 1829 میں ہوئی ہے اور وفات 1900 میں ہوئی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ان کی سوانے کو آپ نے دیکھ لینا ہے. خاص طور پر ان کی سوانے میں جو اہم پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ واجد علی شاہ کے ہاں ملازمت کرتے تھے، اور جب انگریزوں نے ریاست اودھ پر بھی ایک طرح سے قبضہ کیا اور وہاں کے بادشاہ کو معزول کیا، تو وہاں کے حالات بھی خراب ہوئے، لکھنؤ کے بھی. تو پھر اس وقت شعراء کو جس ریاست نے ایک طرح سے سرپرستی کی، یا جو ریاست انہیں پناہ دیتی ہے تمام اس دور کے علماء کو، شعراء کو، وہ رامپور کی ریاست ہے. تو یہ بھی لکھنؤ سے پھر رامپور چلے گئے تھے، اور وہیں رامپور میں ہی انہوں نے جو ان سے ایک بہت بڑا منصوب کیا، جو ان کا ایک بہت بڑا کام ہے امیر اللغات کا، اس کی تدوین کا، تو وہ بھی اسی دور میں انہوں نے رامپور میں ہی یہ کام انجام دیا. رامپور سے پھر یہ ہوتے ہواتے حیدرآباد گئے. جب رامپور کے جو نواب تھے جو بہت زیادہ سرپرستی کرتے تھے شعراء کی، ان کا نام تھا نواب کلب علی. ٹھیک ہے، یہ نواب یوسف علی خان کے بیٹے تھے. تو جب ان کا بھی انتقال ہوا، نواب کلب علی کا بھی، تو جو ان کے آگے پھر تخت نشین ہوئے ان کے وارث، تو انہوں نے کوئی شعراء کے ساتھ کو بہت اچھا ان کا نہیں رہا رویہ. اس وجہ سے بہت سے شاعر پھر رامپور چھوڑ کر حیدرآباد چلے گئے. تو امیر مینائی بھی ان میں سے ہی ایک تھے. وہیں پہ پھر حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا ہے. امیر مینائی کی غزلوں کے 2 دیوان ہیں، ایک ہے مرات الغیب اور دوسرا ہے صنم خانہ عشق. یہ 2 دیوان ہیں. آپ سے سوال آ جاتا ہے بالفرض نیچے کوئی 4 شعراء کے نام لکھے ہوں جن میں ایک امیر مینائی بھی ہوں، اور آپ سے پوچھ لیا جائے، یا نیچے 4 ریاستوں کے نام لکھے ہوں، آپ سے پوچھ لیا جائے کہ امیر مینائی ریاست اودھ یا لکھنؤ کے ایک طرح سے برباد ہونے کے بعد یا وہاں کے حالات خراب ہونے کے بعد کس ریاست کا رخ کرتے ہیں، اس طرح کا سوال پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ انہوں نے جس لغت کی تدوین کی وہ کون سی لغت ہے، وہ تو امیر اللغات، امیر کے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، یا ان کے 2 دواوین جو ہیں ان کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے. تو امیر مینائی کے ساتھ جو دوسرے اہم آدمی ہیں
وہ ہے داغ دہلوی. تو جس طرح میں نے کہا کہ امیر مینائی کے ہاں آپ کو دبستان لکھنؤ کا ایک رنگ یا دبستان لکھنؤ کی توسیع نظر آئے گی، تو داغ دہلوی کے ہاں آپ کو جو دبستان دلی ہے اس کی آپ توسیع کہہ سکتے ہیں داغ دہلوی کو. تو دبستان دلی کی ایک ان کے ہاں ایک رنگ بھی نظر آتا ہے. دبستان دلی کی جو زبان ہے وہ بھی آپ کو ان کے ہاں نظر آتی ہے. جو اس دبستان کے اشعار کی خصوصیات ہوتی تھیں وہ بھی آپ کو ان کے ہاں نظر آتی ہیں. تو ان کا ایک داغ دہلوی کا ایک بڑا حوالہ ظاہر ہے ان کا وہ خاندان ہے جو نواب شمس الدین کے یہ بیٹے تھے. نواب شمس الدین نے وزیر بیگم سے جب شادی کی، یہ پورے کا پورا ایک طرح سے قصہ ہے، مطلب اس پر شمس الرحمن فاروقی کا ناول بھی ہے. اگر آپ نے وہ ناول پڑھا ہو تو آپ کو فوراً یاد آ جانا چاہیے کہ کئی چاند تھے سرے آسماں میں، وہی نواب شمس الدین ہیں جو ولیم فریزر کے قتل میں ملوث تھے اور پھر انہیں پھانسی کی سزا ہوئی تھی. اور یہ وزیر بیگم وہی تھیں کہ جن کے حوالے سے وہ پورے کا پورا ناول چلتا ہے، یہ اس کا مرکزی کردار ہے. تو اگر آپ کو کبھی فرصت ملے اور آپ پڑھنا چاہیں تو پوری یہ کہانی بڑی شاندار ہے، وزیر بیگم کی کہانی، کہ کس طرح سے چار مختلف لوگوں کے نکاح میں یہ جاتی ہیں اور غالب سے بھی ملاقات ان کی ہوتی ہے. اور نواب شمس الدین کون تھے؟ تو بہرحال یہ نواب شمس الدین نے جب وزیر بیگم سے شادی کی تو اس میں سے یہ اولاد ہوئی جو داغ دہلوی کے نام سے مشہور ہوئے. پھر ان کی جب نواب شمس الدین کو پھانسی دے دی گئی ولیم فریزر کے قتل کے جرم میں، تو پھر ان کی جو والدہ تھیں انہوں نے قلعہ مولا کے جو یوں سمجھیں کہ حاکم تھے ان میں سے کسی سے شادی کی، اور پھر یہ جو نواب مرزا داغ، ان کا اصل نام مرزا رکھا تھا ان کی والدہ نے، تو اسی وجہ سے نواب مرزا داغ بھی ان کو کہا جاتا. تو یہ نواب مرزا داغ پھر لال قلعے میں چلے گئے، اور وہاں پر کیونکہ لال قلعے میں استاد ذوق موجود ہوتے تھے جو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، استاد ذوق کے حلقے میں یہ داخل ہوئے. اور لال قلعے میں پھر ایک پوری ایک فضا ہوتی تھی مشاعروں کی، جس میں اس وقت ذوق، غالب، مومن یہ لوگ شریک ہوتے تھے. تو ان کے ساتھ پھر داغ بھی ان مشاعروں میں شریک ہونے لگے. تو جب یہ سارے دلی کے حالات 1857 میں یہ خراب ہوئے اور غدر کا واقعہ پیش آیا، تو پھر یہ بھی داغ دہلوی بھی دلی سے رامپور چلے گا. کیونکہ میں نے بتایا کہ رامپور میں ایک تو یہ کیونکہ خود نوابوں کے خاندان سے ہیں نواب مرزا داغ، تو اس وجہ سے ان کے لیے کوئی بہت زیادہ مسئلہ اس طرح کا نہیں تھا جو ایک کسی غریب شاعر کے لیے ہوتا ہے. تو جب یہ رامپور گئے تو رامپور میں اس وقت نواب یوسف علی خان تھے جنہوں نے نواب مرزا داغ کو ایک طرح سے ویلکم کیا. اور پھر جو ان کے بیٹے تھے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، نواب کلب علی خان، انہوں نے بہت سے شعراء کی پذیرائی کی. یہ ساری وہ معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جن کو ہی آپ نے بڑھا کے مزید اس حوالے سے چیزیں دیکھنی ہیں، اور اسی طرح کی معلومات میں سے آبجیکٹو کویسچنز بن سکتے ہیں آپ کے لیے. تو نواب کلب علی کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے بھی، داغ دہلوی نے بھی پھر رامپور چھوڑا اور حیدرآباد کی راہ اختیار کی، جس طرح امیر مینائی بھی ان کے انتقال کے بعد یہ جو نواب تھے جو شعراء کی بڑی پذیرائی کرتے تھے تو یہ ادھر چلے گئے. پھر یہ جب یہاں سے نکلے ہیں رامپور سے حیدرآباد کی طرف تو بہت سے انہوں نے جگہوں پر قیام کیا، کچھ عرصے کے لیے لاہور میں بھی رہے، مختلف جگہوں پر پھرتے رہے. تو آخر پھر حیدرآباد کی ہی فضا ان کو راس آئی اور وہیں پہ ہی آخری عمر تک انہوں نے اپنا وقت گزارا. داغ دہلوی کے خطاب آپ نے دیکھنے ہیں، یہ آپ کے لیے اہم سوال ہوگا کہ ان کو کون کون سا خطاب دیے گئے. اچھا، پھر جو ان کی شاعری کی زبان ہے اس حوالے سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو دلی کی ٹکسال ہے، دلی کا محاورہ ہے، دلی کی زبان ہے،
تو اس کا ایک بڑا آپ کو یہ اظہار اور اس کا نمونہ آپ کو داغ دہلوی کے کلام میں ملے گا. پھر داغ کے شاگرد بہت سے تھے، لیکن 2-3 معروف شاگردوں کا، ایک تو ظاہر علامہ اقبال کا نام لیا جاتا ہے داغ کے شاگردوں میں سے. ایک ان کے شاگرد تھے احسن مارہروی. یہ مرہرہ ایک علاقہ ہے جہاں کے یہ تھے، تو اس وجہ سے اپنے نام کے ساتھ انہوں نے لگایا ہوا ہے احسن مرہروی. تو ان کے جو تیسرے شاگرد ہیں بے خود دہلوی، یہ بھی معروف شاگردوں میں سے ان کے تھے. جو داغ کے دیوان ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ اور یادگار داغ، تو یہ 4 ان کے دیوان ہیں. ان کے بارے میں معلومات آپ کو ہونی چاہیے. اسی دور میں پھر میں نے یہاں پر ایک بریکٹ کیا ہے حالی اور اکبر الہٰبادی. اب ان کے علاوہ اور بھی بہت سے شعراء ہیں اسی دور میں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان شعراء کا جو زیادہ بڑا حوالہ ہے وہ کیا ہے، وہ غزل ہے یا نظم ہے. تو ظاہر ہے حالی کا نظم بڑا حوالہ ہے غزل سے، اور اسی طرح سے اکبر الہٰبادی ہیں یا پھر علامہ اقبال ہیں. لیکن ان دونوں کو تو ہم غزل میں اس میں نظم گوئی کی روایت میں دیکھیں گے. علامہ اقبال جو ہے یہ ایک پورے کا پورا اقبالیات، چونکہ ایک الگ فیلڈ اب سمجھا جاتا ہے، تو اقبالیات کی جو ہم سٹڈی کریں گے وہ بالکل ایک الگ باب کے طور پہ آپ اس کو رکھیں. اس میں اقبال کی غزل ہے، اقبال کی نظم ہے، اقبال کی کتابیں ہیں، پورا آپ اس کی سٹڈی جو ہے وہ ایک الگ پورشن اس کو رکھیں. اس وجہ سے ان کو بھی ہم یہاں ڈسکس نہیں کر رہے. کچھ اور شعراء ہیں جو اسی دور کے ہیں، نسبتاً یوں کہہ لیں کہ کم معروف کہہ لیں، تھوڑا سا شعراء ہیں یہ. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہرحال یہ امیر مینائی اور داغ دہلوی کے ایک طرح سے ہم عصروں میں سے ہی ہیں. شاد عظیم آبادی ہیں، ریاض خیر آبادی ہیں، آزاد انصاری ہیں، آرزو لکھنوی ہیں، احسن مارہروی ہیں، اور وحشت کلکتوی ہیں، عزیز لکھنوی ہیں، اور تاجور نجیب آبادی ہیں. تو یہ مختلف اسی دور کے شعراء ہیں جن کے بارے میں اگر آپ کوئی معلومات تھوڑی بہت ان کے بارے میں رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. کوئی سوال ان کے متعلقہ ہو سکتا ہے. باقی ظاہر امیر مینائی اور داغ دہلوی سے یہ کم معروف تھے، لیکن ان کے ساتھ سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی خصوصیت جڑی ہو سکتی ہے. آپ اگر تھوڑا تھوڑا ان کو صرف لکھ کے سرچ کر لیں گے، ان کو پڑھ لیں گے، تو کوئی نہ کوئی ان کے حوالے سے اہم بات آپ کے سامنے آ سکتی ہے. جیسے ریاض خیر آبادی جو ہیں، تو ریاض خیر آبادی کے حوالے سے ہم جانتے ہیں سب کہ جو وہ روایت ہے جس میں خمریات کا ذکر زیادہ ہے، یعنی جس میں شراب، مے خانہ، صراحی، مے نوشی، ساکی، اس طرح کی جو الفاظ ہیں وہ زیادہ استعمال ہوئے ہیں، یا شراب سے متعلقہ جو چیزیں ہیں، خمریات جن کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کا اظہار ان کے ہاں آپ کو ریاض خیر آبادی کے ہاں بہت زیادہ ملتا ہے. پھر اسی طرح سے ریاض خیر آبادی کے علاوہ ساغر صدیقی بھی ایسے ہی ہیں جن کے ہاں ان خمریات کا اظہار بہت زیادہ ملتا ہے. پھر عبدالحمید ادم ہیں، ان کے ہاں بھی شراب اور اس کے جو متعلقات ہیں ان کا ذکر بہت زیادہ، تو اس حوالے سے ریاض خیر آبادی کا نام معروف ہے. پھر اسی طرح ان میں سے ایک آدمی ہے آزاد انصاری لکھا ہوا ہے. تو آزاد انصاری کو جو حالی کے مقلدین ہیں، جنہوں نے الطاف حسین حالی کی پیروی میں شاعری کی اور ان کی بہت زیادہ تقلید آپ کو ملے گی، تو وہ ان کے ہاں آزاد انصاری کے ہاں ملے گی. تو ہر شاعر کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا سرچ کریں گے تو کچھ نہ کچھ ان کا ایک بڑا حوالہ جو بھی ہوگا وہ آپ کو مل سکتا ہے. لیکن ان کا دور آپ کو بہرحال کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کس دور کے شعراء ہیں. تو یہاں تک ہمارا یہ جو پہلا پورشن ہے 1857 سے 20ویں صدی کے وسط تک کی جو شاعری ہے وہ ایک طرح سے
यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस तरह से सवालात तैयार कर लेते हैं, अगर आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव खुद से बैठ कर तैयार करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इतना दौर आपको गज़ल के हवाले से क्लियर हो जाएगा। इसमें से कोई भी सवाल आ जाए आप आसानी से वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब है दूसरा दौर, जो मैंने दूसरा हिस्सा बनाया इसका, वो है जदीद उर्दू गज़ल के बुनियाद गुजार। और उनमें जो 20वीं सदी के निस्फ अव्वल की उर्दू गज़ल है, उसमें हमने कुछ नाम यहाँ पे लिखे हैं। हसरत मोहानी है, फ़ानी बदायूनी है, असगर गोंडवी हैं, यास यगाना चंगेज़ी हैं, जिगर मुरादाबादी हैं और फिराक गोरखपुरी हैं। तो ये वो 6 शोरा हैं जिनको आप यूं कह लें कि जो जदीद उर्दू गज़ल जो आज हम पढ़ रहे हैं, या जिस गज़ल में जो उर्दू ज़बान है वो बहुत साफ हो जाती है, जिस गज़ल में जो मज़ामीन थे वो खालिस्तान जो गज़ल के रिवायती मज़ामीन थे, हिजर फिराक के किस्से या हिजर फिराक की बातें और एक दाखिली कैफियत और जो एक महबूब के सरापे का जिक्र और जो जिसका मौजू सिर्फ वो महबूब था, गज़ल का मौजू, इस दौर में थोड़ा सा गज़ल अपने उस मौजू से हटकर अवाम के साथ अपना एक ताल्लुक जोड़ रही है। और ये वो दौर है, आप इन तमाम शोरा की तारीख पैदाइश पे गौर करें। हसरत मोहानी 1875, फ़ानी 1879, असगर गोंडवी 1884 और 1884 ही है यास यगाना चंगेज़ी की भी, जिगर मुरादाबादी 1890 और फिराक गोरखपुरी 1896। और इन सब का जो इंतकाल हो रहा है वो 1950-60 के लगभग हो रहा है। यानी एक तरह से ये 20वीं सदी का जो निस्फ अव्वल है, यानी 1901 से 1950 तक, उस निस्फ अव्वल में अगर हम किसी भी खास तहरीक या किसी भी खास रुझान से हट कर देखें, यानी आप ये ना देखें कि तरक्की पसंद तहरीक इसी दौर की है या रोमानवी तहरीक इसी दौर की है, यानी हम तहरीक से ज़रा थोड़ा सा हट के देख रहे हैं, तहरीक के साथ जोड़ के देखेंगे तो फिर थोड़ी और बात हो जाती है। तो ये वो 6 शायर हैं जिन्होंने इस दौर में जदीद उर्दू गज़ल को एतबार बख्शा, और उर्दू गज़ल की रिवायत में एक जिद्दत का एलिमेंट इन शोरा की वजह से आ रहा है। तो इस पर जब भी इन पे बात करनी है, इनको तैयार करना है आपने इन तमाम शोरा पर सवालात को, तो उसमें सवाने उनकी अहम होती है, तसानीफ इन तमाम की जितनी भी हैं, क्योंकि इनमें से बहुत से हैं जिन्होंने शायरी के साथ साथ नसरी तसानीफ भी लिखी हैं। मतलब फिराक की नसरी तसानीफ है, हसरत मोहानी की नसरी तसानीफ है, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक इसी तरह फिर एक अहम सवाल मेरा ख्याल है कि इस दौर के हवाले से बहुत अहम होगा, वो है मशहूर अशार। बहुत से मशहूर अशार हैं जो इन शोरा के हवाले से ज़बान ज़द आम इन शोरा के अशार हैं, तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं सवाल लिखकर शायर का नाम। और फिर इनके हवाले से जो तनकीदी कुतब लिखी गई हैं, तहकीक हो चुकी है और तनकीदी कुतब लिखी गई हैं, वो आपको तैयार करनी है, उनके हवाले से आपने पढ़ना है। तो चूंकि अभी ये मीटिंग मेरा ख्याल है कि अगले 3-4 मिनट में ख़त्म हो रही है, तो हम इसको अभी ख़त्म करके दोबारा कनेक्ट करते हैं मीटिंग को, ताकि फिर अगले 20-30 मिनट हम लगातार थोड़ा सा इन शोरा के हवाले से आज बात करेंगे और इन पर सवालात की नौइयत किस तरह से हो सकती है। कुछ बहुत दिलचस्प हकायक भी हैं इन शोरा के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे, जो ज़ाहिर है मुमकिन है आपने ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ इनको तैयार करते हुए दोबारा उस तरह से ना पढ़े हों। तो आज हम वो भी देखते हैं। मेरा ख्याल है अभी इस मीटिंग को एंड करके हम दोबारा कनेक्ट हो जाएं, तो फिर बीच में कोई इंटरप्शन उस तरह की नहीं आएगी। तो
یہ زیادہ بہتر رہے گا.